وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآنک عربک گرامر کے اس ماڈیول میں ہم مرفوعات میں سے آخری جو فیکٹر اور عامل ہے مرفوع ہونے کا، اس کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے لا نفی جنس۔ چونکہ آج مرفوعات کے حوالے سے ہم اسے کلوز کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک دفعہ پھر میں ریوائز کرائے دیتا ہوں کہ مرفوعات کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام عامل، جس کی جمع عوامل، جس کو آپ انگلش میں فیکٹر کہہ لیں، وجوہات کہہ لیں، جن کی وجہ سے کسی اسم کے اوپر پیش آتا ہے، پیش آنے کی وجوہات کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ ٹوٹل 8 ہیں۔ مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل، اس کے بعد افعال ناقصہ کا اسم، حروف مشابہ بلیس کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، وہ جو انا انا کی خبر آپ نے پڑھی، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لا نفی جنس کی خبر۔ یہ کل 8 مرفوعات ہیں۔ آپ کو عربی زبان میں جب بھی کہیں پر کسی لفظ پر پیش لگی نظر آئے گی، رفع ملے گا، اور آپ سوچیں گے کہ اس پہ رفع کیوں آیا ہوا ہے، آخر فیکٹر کیا ہے رفع آنے کا، تو آپ نے انہی 8 کے اندر اپنا ذہن دوڑانا ہے کہ کیا یہ مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے، کیا یہ خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، کیا یہاں پر جملے میں یہ فاعل بن رہا ہے، یہ وجہ ہے مرفوع ہونے کی، کیا یہ نائب الفاعل ہے، اس کے پیچھے کوئی فعل مجہول آیا ہوا ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے مرفوع ہونے کی، یا اس کے پیچھے افعال ناقصہ ہیں، ان کا یہ اسم بن رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی حروف مشابہ باللیس میں سے ان، ما، لا، لاتا، ان میں سے کچھ لگا ہوا ہے، اس وجہ سے مرفوع ہے، یا یہ اس لیے مرفوع ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لا، ان کی کوئی خبر بن رہی ہے، یا ان کے پیچھے لا نفی جنس آیا ہوا ہے اور یہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ ان 8 وجوہات کے علاوہ آپ کو کوئی اور وجہ نہیں ملے گی۔ چلتے ہیں لا نفی جنس کی طرف۔ اس کی لفظی تبدیلی کیا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پر جب داخل ہوتا ہے تو جو اس کا پہلا ہوتا ہے اسم، اس کو یہ زبر دے دیتا ہے اور خبر کو رفع دے دیتا ہے، تو مرفوعات میں لا نفی جنس کی خبر شامل ہے، اس کا اسم منصوبات میں چلا جائے گا۔ معنوی تبدیلی کیا کرتا ہے؟ یہ جب کسی جملے پہ داخل ہوتا ہے تو یہ اس میں جنس کی نفی پیدا کر دیتا ہے، یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ آپ ایک لا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کون سا لا؟ وہ جو حروف مشابہ باللیس والا لا تھا، ما، لا، لاتا، ان، وہ جو آپ نے وہاں لا پڑھا تھا، وہ بھی تو نہیں کا معنی دیتا تھا نا، تو پھر یہ لا الگ سے کیوں آ گیا؟ کویسچن ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ کتنے لا ہیں۔ ایک لا وہ ہے جو حروف مشابہ باللیس میں آیا تھا، جو اسم کو رفع دیتا تھا، خبر کو نصب دیتا تھا، وہ تھا مشابہ باللیس، صرف نہیں کا معنی پیدا کرتا تھا۔ اور یہ جو لا نفی جنس ہے، اس کا نام ہی لا نفی جنس، یہ صرف نہیں کہتا بلکہ یہ پوری جنس کی نفی کرتا ہے، پوری جنڈر کی نفی کر دیتا ہے، خواہ وہ انسانوں کی ہے، حیوانات کی ہے، نباتات کی ہے، جہاں لا لگا ہوگا اس پوری کی پوری جنس کی نفی کر دے گا۔ اس کا عمل کرنے کی شرطیں یہ ہیں کہ اس کا اسم نکرہ ہونا چاہیے، اسم اس کا نکرہ ہونا چاہیے، اس کے اور اسم کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اگر فاصلہ آ گیا پھر یہ عمل نہیں کر سکے گا، اور حرف جار داخل نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ پھر بھی یہ عمل نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سا پھر دہراتے ہیں۔ لائے نفی جنس وہ حرف ہے
جو اس میں نکرہ کی جنس سے خبر کی نفی کر دیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں، مثال میں آگے دیتا ہوں آپ کو. اس کی کچھ نشانیاں ہیں جس سے آپ نے پہچاننا ہے. آج ہمارا بنیادی فوکس یہ ہے کہ لا نفی جنس کا بھی پتہ چلے اور وہ جو لا مشابہ باللیس والا ہے اور اس میں فرق بھی سمجھ آئے. آپ جملے کو دیکھتے ہی پہچان جائیں کہ یہاں پہ وہ والا لا ہے مشابہ باللیس والا یا یہاں پہ لا نفی جنس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، معرفہ الف لام والا نہیں ہوتا، یا کسی چیز کا نام نہیں ہوتا، چونکہ وہ تو معرفہ ہو جاتا ہے. نکرہ اس کا اسم ہوتا ہے اور وہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے. تو گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں اگر ہمیں کسی لا کے بعد کوئی اس میں نکرہ منصوب نظر آئے. اچھا، منصوب میں بھی ایک اور بات ہے کہ سنگل زبر ہوگی، سنگل، تنوین نہیں ہوگی، تنوین نہیں ہوگی، سنگل زبر ہوگی اس کے اوپر. اگر سنگل زبر ہوگی اور اسم نکرہ ہوگا تو ہم کہیں گے یہ لا نفی جنس ہے. مثال کے طور پر لا رجل قائمن، مثال پہ غور کیجئے، لا رجل قائمن، یہ نہیں کہا لا زید قائمن، بندے کا نام نہیں لیا، وہ تو معرفہ ہو جاتا. رجل آدمی، کوئی آدمی، لا رجل قائمن، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے. یعنی جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے کوئی بندہ بھی کھڑا نہیں ہے. پوری کی پوری جنس کی نفی کر دی. آپ نے دیکھا ایک تو اس کا اسم نکرہ ہے رجل، دوسرا رجلان نہیں ہے، تنوین نہیں آئی، رجلا سنگل زبر، سنگل نصب آئی. یہ علامتیں ہیں جس سے آپ واضح طور پہ پہچان جائیں گے کہ یہاں پہ جو لا ہے وہ پوری جنس کی نفی کرنے آیا ہے. یعنی اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہے. ممکن ہے کہ ایک کھڑا نہیں ہو، باقی کھڑے ہوں. لا رجل قائم، کوئی بندہ کھڑا نہیں ہے. اب آپ سمجھے کہ یہ پوری کی پوری جنس کی نفی کرتا ہے. اس کی مثالیں قرآن میں آئیں. فعلم، جان لو، انہو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت کے لائق کوئی کی جنس ہے ہی نہیں کوئی. نہ کوئی بت معبود ہو سکتا ہے، نہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو پوری کی پوری جنس، الوہیت کی جنس کی نفی کر دی کہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے سوائے اللہ کے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے قرآن، لا ریبہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی شک کی کوئی شکل ہو ہی نہیں سکتی جو قرآن پہ ہو. انسان کی اپنی عقل کا فطور ہو سکتا ہے، اس کی عقل میں نقص ہو سکتا ہے، مگر قرآن اپنی اصل کے اعتبار سے ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالا تر کتاب ہے. کوئی شک کرے گا تو بیس لیس ہوگا، اس کی اپنی عقل کا قصور ہوگا. لا ریب فیہ. اب ریب آپ دیکھ رہے ہیں نکرہ ہے اور ریبن نہیں ہے، سنگل زبر آئی ہوئی ہے، تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ لا نفی جنس والا ہے. لا اکراہ فی الدین، قبولیت دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے کسی قسم کا. کوئی مالی جبر ہے، کوئی کسی کو تھریٹ کر رہا ہے جانی طور پر، کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے. دین جو بھی قبول کرے گا اپنے دل کی خوشی سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قبول کرے گا. اس میں اکراہ نہیں ہونا چاہیے. لا اکراہ، اکراہ نکرہ ہے اور اس کے اوپر سنگل زبر آئی ہوئی ہے. آپ بخوبی پہچان گئے کہ یہ لا نفی جنس ہوا کرتا ہے. میں اس کو لا نفی جنس اور لا مشابہ باللیس کو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں سامنے. ایک مثال ہے لا رجل قائمن، دوسری مثال ہے لا رجل قائمن. اب ذرا آپ اپنے ذہن کو دوڑائیے اور جو مرفوعات میں آپ پڑھ چکے ہیں ذرا اس کو اپلائی کیجئے. آپ بتائیے پہلی مثال میں لا کون سا ہے اور دوسری مثال میں لا کون سا ہے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ پہلی مثال میں لا نفی جنس کا ہے تو دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ نمبر ایک کہ رجل نکرہ ہے، پھر لا کا اسم ہے، یہ منصوب ہے اور منصوب بھی سنگل زبر کے ساتھ ہے، اور لا نفی جنس خبر کو پیش دیتا ہے مرفوعات میں سے قائمن، اس لیے لا نفی جنس ہے یہ. اور نیچے والا لا رجل قائمن، یہ کون سا لا ہے؟
یہ لا حروف مشابہ بلیس میں سے ہے. لفظی طور پر اس نے اسم کو رفع دیا ہوا ہے، لا رجلن، خبر کو نصب دی ہوئی ہے قائمن. ترجمے میں دیکھیے لا نفی جنس کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے. اور لا مشابہ بلیس کا ترجمہ کیا ہے؟ آدمی کھڑا نہیں ہے. یعنی جس آدمی کا ذکر ہو رہا ہے یا جو آدمی سیاق کلام میں پس منظر میں ہے وہ کھڑا نہیں ہے. اوروں کی کوئی نفی نہیں ہے، لیکن لا رجلا، لا نفی جنس والا، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے، اس میں پوری کی پوری جنس کی نفی کر دی گئی ہے. اس ماڈیول کے ساتھ ہمارا مرفوعات کا جو سفر تھا وہ ختم ہو گیا. 8 مرفوعات آپ نے جان لی ہے، اور وہ مرفوعات لفظاً کیا تبدیلی کرتے ہیں اور مانن کیا تبدیلی کرتے ہیں. آپ نے ان کو دیکھا، ان کو بار بار دہرائیے، ریوائز کیجئے. قرآن مجید میں جہاں پہ نظر آئیں وہاں پہ اس کو غور کر کے دیکھیں کہ ان کا اسم کون ہے، اس کی خبر کیا ہے، یہ معنی کے اعتبار سے یہاں کیسے چینج ہو رہا ہے. یہی مقصد ہے آپ کا ان چیزوں کو پڑھنے کا، تاکہ آپ اس کو قرآن فہمی کے لیے اور قرآن کے ترجمے کے لیے اپلائی کر سکیں.